صحت کے مشیر ڈاکٹر ظفر مرزا نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور ان کی پریس کانفرنس سن کر ہمیں بے انتہا خوشی بھی ہوئی اور ساتھ ہی شدید حیرت بھی ہوئی۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہمیں کیوں خوشی ہوئی۔ خوشی اس بات کی ہمیں ہوئی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر ہدایت جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی حکومت نے اپنائی، ملک بھر میں نافذ کی، وہ بہت کامیاب رہی، جس کی وجہ سے انفیکشن کا ریٹ بہت کم ہوا، یعنی متاثرین جو تھے کرونا وائرس سے ان کی تعداد میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اموات میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی، اور یہ نہیں کہ صرف کسی ایک صوبے میں ہے بلکہ ہر جگہ یہ کمی دیکھنے میں آئی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی جو ہے پاکستان کی، اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو وزیر اعظم نے پالیسی دی تھی وہ نہ صرف نافذ ہوئی بلکہ وہ کامیاب رہی، اور انہوں نے یہ اس کے اعداد شمار پیش کیے، وہ آپ ان کی پریس کانفرنس کے اندر جا کر ڈیٹیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، آج سارے اخباروں کے اندر وہ موجود ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان بھی بیٹھے تھے، جو مشیر بھی ہیں، ماہر بھی ہیں، اور آئی ٹی کی بھی ہیں ماہر جو ہیں وہ بھی بیٹھی تھیں، وہ بھی مشیر ہیں وزیر اعظم کی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے آئی ٹی کو بھی ٹریسنگ کرنے کے اندر کرونا وائرس کے اور جدید ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کیا، اور کس طرح یہ جو کرونا وائرس کے کیسز تھے ان کو کٹ ڈاؤن کیا، اور وہ اس بات میں کامیاب رہے۔ اور پھر انہوں نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے، جو کہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے تمام صوبوں کے درمیان، ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے جس طریقے سے گائیڈ لائنز اور جس طریقے سے انہیں بیکنگ دی۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے کہا آپ سے، جیسے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کی پریس کانفرنس کے اندر انتہائی خوشی کی بات تھی، اور بلکہ ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ جیسے پاکستان غربت کی وجہ سے کرونا وائرس کو کا مقابلہ کرنے میں بہت ہی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک پالیسی اسے کرنی پڑی۔ تو ویریس ماڈل دنیا میں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، جاپان ماڈل ہے، اور جرمنی ماڈل ہے، اور سویڈن ماڈل ہے، اٹلی ماڈل ہے، برطانیہ ماڈل ہے، امریکہ ماڈل ہے، اور چائنا ماڈل ہے، دیگر ماڈلز جو ہیں جن کا بہت ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکسپیرینسز ہیں پاکستان کے کامیابی کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے، انہیں WHO کے ساتھ بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ اب تک حکومت جو ہے وہ کر بھی چکی ہوگی شیئر۔ اس کے علاوہ دوسرے ان ممالک سے شیئر کرنا چاہیے جن کے ریسورسز ہماری طرح بہت کم ہیں، اور وہ طویل لاک ڈاؤن کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے، معاشی طور پہ بہت اس پہ ہوتے ہیں، تاکہ ان کو بھی اس پالیسی سے، وزیر اعظم کی یہ جو پالیسی ہے اس سے فائدہ پہنچے، اور وہ جو ہے وہ یہ توازن معیشت کا اور کنٹرول کرنے کا وائرس کو، اس کے اندر ایک توازن پیدا کر سکیں۔ تو یہاں تک تو بات تھی بہت زیادہ خوشی کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ اب بالکل سر پہ آ پہنچی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد فوراً بعد محرم بھی آئیں گے۔ تو یہ دونوں انہوں نے کہا کہ یہ جو مہینے ہیں اور یا یہ جو زمانے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ اسپائک ہونے کا، یعنی بہت زیادہ خطرہ ہے کہ کہیں پھر کرونا وائرس کے جو متاثرین ہیں ان کے اندر زبردست اضافہ نہ ہو جائے، اور اس کی وارننگ خود وزیر اعظم نے بھی دی ہے کہ بے تحاشا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ انہوں نے بھی کہا، اسد عمر نے بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں، اور اس کے بعد فوراً بعد یعنی جو اچھی بات دیکھنے میں آئی کہ پنجاب کے اندر خاصا شدید لاک ڈاؤن جو ہے وہ آج رات 12 بجے کے بعد لگایا جا رہا ہے، اور اس میں تقریباً ساری وہ ریکوائرمنٹس ہیں جس سے کہ اجتماعات کو روکا جا سکے، گیدرنگس کو روکا جا سکے، شاپنگ کو کنٹرول کیا جا سکے، اور یہ یقیناً حکومت کی بہت اچھی پالیسی ہے کہ اس نے بیفور ٹائم اس مرتبہ یہ اسٹیپ اٹھا لیا ہے، تاکہ وہ حکومت کی پالیسی کو نافذ کر سکے، نہ صرف کہے اور ریکویسٹ کرے لوگوں سے، بلکہ اگر وہ یہ دیکھے کہ لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے، چاہے وہ کہیں بھی مویشی منڈیاں ہوں یا شاپنگ سینٹر یا کہیں بھی ہو، ان کے اوپر یا محلے گلیوں اس کے اندر عمل بھی ہو۔
اور دوسری بات جس چیز نے ہمیں حیرانگی ہمارے لیے بسی، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور وہ اس لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور حکومت کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ حکومت کو بھی کی جو کان اور آنکھیں ہیں ان کو اچھی طرح پتہ چلتا رہے اور وزیر اعظم تک یہ بات اچھی طرح پہنچ جائے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے فالو نہیں کیا تھا پچھلی گزشتہ عید کے اندر، اس مرتبہ بھی اس بات پہ یہ جو مبارکباد دی گئی ہے اور لوگوں کے تعاون کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اور دفاتر کا اندر شکریہ ادا کیا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ذرا دوبارہ وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہم نے دیکھا تو ہم کوئی فیصد تعداد نہیں بتا رہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں ان احتیاطی تدابیر کو بالکل نہیں فالو کر رہے ہیں، اور نہ مویشی منڈیوں میں فالو ہو رہی ہیں، نہ محلوں میں فالو ہو رہی ہیں جانوروں کے معاملے کے اندر، کہ کس طرح خود ظفر مرزا نے کہا کہ وہ اس بات کی چاہیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اجتماعی قربانی کریں، تو ایسا ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، حکومت بہتر جانتی ہوگی، لیکن بظاہر اگر آپ جا کے دیکھیں تو لوگ اس کے اوپر کوئی خاص عمل نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہائیجین کو مینٹین کیا جائے، ماسک پہنے جائیں پبلک پلیسز کے اندر، شاپنگ پلازاز کے اندر، نہ تو دکاندار اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور نہ ہی پبلک بالکل عمل کر رہی ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو ایک سوشل فاصلے کا تھا کہ جی 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، 3 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے، اس کے اوپر بھی قطعاً عمل نہیں ہو رہا، زیادہ تر تعداد نہیں کر رہی ہے، بلکہ جو لوگ ماسک پہن رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کچھ عجیب سے محسوس ہوتے ہیں، ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم چاروں طرف دیکھیں تو لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیا ان کو ہو گیا ہے، یہ تو کیوں اس قسم کی احتیاطیں کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت نے بہت اچھا قدم کیا ہے، اٹھایا ہے پنجاب کی شروعات کے اندر، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی اس کے اوپر آنی شروع ہو گئی ہیں پابندیاں، اور امید کی جاتی ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ پابندیاں ہوں گی کہ یعنی 28 تاریخ سے لے کر اور 5 تاریخ تک لاک ڈاؤن جو ہے اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اجتماعات پہ وہی باتیں جو کہ لاک ڈاؤن میں تقریباً ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری ان پہ عمل کیا جائے گا، صرف جو ضروری چیزیں ہیں ان کو کھلا رکھا جائے گا۔ اور دوسری جو اصل بات ہے لوگوں سے کہنے کی کہ خدا را اسے مذاق نہ سمجھیے گا، پچھلی بار حکومت کو بھی آپ نے آزمائش میں ڈالا، خود بھی آزمائش میں مبتلا ہوئے اور کرونا کہیں نہیں گیا ہے۔ خود ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پیک آ کے جا چکا ہے یا نہیں جا چکا، اور ہمیں ابھی اچھی طرح اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہو بھی چکا ہے تب بھی چونکہ کرونا یہاں پر موجود ہے تو ہمیں کسی صورت میں بھی کسی قسم کی احتیاطی تدابیر میں کوئی نرمی کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لوگوں کو خاص طور پہ اس میں سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ ہم ہمیشہ آپ کو یہ اطلاع بھی دیتے رہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں کہ کیا کوئی ویکسین ڈیولپ ہو رہا ہے یا کوئی نئی دوائی سامنے آئی ہے جس سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور جس کے امکانات جو ہیں بہت قریب ہوں۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کی ماڈرنا فارم نے جو ویکسین بنایا ہے وہ اب تیسرے اور حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ اب 30,000 انسانوں کے اوپر اس کی آزمائش کی جائے گی، اور یہ وقفہ جو ہے وہ تقریباً 28 سے 30 دن کا ہوگا جس کے اندر یہ آزمائش کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ریگولیٹر کو پیش کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اگر ریگولیٹر نے اجازت دے دی تو اس کے بعد یہ مارکیٹ میں آ جائے گا، یعنی یہ ویکسین بھی تیار ہو جائے گا امریکہ کی ماڈرنا فارم کا۔ ہم اب آپ کو اس کی ذرا اور مزید ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ اس ویکسین کا نام mRNA 1273 ہے، اور اس میں کرونا وائرس کی جینیاتی کوڈ کا کچھ حصہ شامل کیا گیا ہے۔ اس سے انسان کو کرونا سے متاثر نہیں ہوگا، تاہم جسم میں مدافعت یعنی امیونٹی کے نظام کی تربیت دی جا سکے گی کہ وہ کووڈ-19 سے لڑ سکے۔ تو یہ جو ہے یہ جو تیسرے مرحلے میں یہ ویکسین جو کہ امریکہ کی ماڈرنا فارم نے بنایا ہے، اس نے ہی اعلان کیا یہ کہ وہ اب پہنچ گیا اور اب بہت قریب ہے کہ وہ کہ کوئی حتمی نتیجہ جو ہے
وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلا ویکسین نہیں ہے. اس سے پہلے آکسفرڈ ویکسین بھی جسے آکسفرڈ کی ٹیم نے تیار کیا تھا وہ بھی اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اور بھی دوسرے بتائے جاتے ہیں کہ 130 ویکسینز کے اوپر دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے, جو کہ یقینی بات ہے سب کے لیے خوشخبری ہے. خاص طور پہ